ہاشم زیدی صاحب کے لیے ہے، جس کے لیے ہم مغفرت کی دعا ابھی حدیث قصہ کے بعد کریں گے۔ تو آج کی اس مجلس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں درخواست کروں گا اپنے دوست جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے، آئیں اور تلاوت کلام پاک کریں۔ جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب۔ بسم اللہ محمد وآل محمد اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد۔ بہت شکریہ جی۔ آج میں سورہ الزلزلہ کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا اس نسبت سے کہ جو بھی زلزلہ آیا ہے تو ہمیں ان کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا چاہیے۔ بالکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ترجمہ ہے، شروع کرتا ہوں پروردگار کے نام سے۔ جب زمین پورے طور پر شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، مینس یہ پوری زمین کی بات ہو رہی ہے، جبکہ زلزلہ ایک چھوٹے سے ایریے میں آیا ہے۔ تو اس چھوٹے سے ایریے کے زلزلے اتنی تباہی مچائی ہے، جب پوری زمین میں زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا، اور شاید یہ وہ قیامت کا دن ہوگا جب اتنی شدت سے زمین ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے تمام بوجھ نکال کر باہر کر دے گی، اور انسان کہے گا کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے۔ مینس اس کا مطلب ہے کہ جو بھی قبروں میں تھے سب زندہ ہو کے اٹھ جائیں گے، اور شاید یہی وہ وقت ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا، اور اس دن اپنے اوپر گزرے ہوئے تمام حالات اور خبروں کو بیان کر دے گی۔ مینس زمین پہ جو بھی رحم کی چیزیں ہوئی ہوں گی، اچھائی برائی ہوں گی، زمین خود گواہ بن کے اگل دے گی، اور اس لیے کہ آپ کے پالنے والے مالک نے اسے ایسا کرنے کا اشارہ کیا ہے۔ اس دن لوگ الگ الگ اپنی منزلوں تک پہنچیں گے۔ جی ہاں، آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں، صاف آ رہی ہے۔ جی۔ اس دن لوگ الگ الگ اپنی منزل تک پہنچیں گے تاکہ ان کے کام ان کو دکھا دیے جائیں کہ انہوں نے کیا کام کیے تھے، اور جس کسی نے ذرا برابر بھی اچھائی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا، اور جس کسی نے ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ مطلب یہ کہ اپنے اچھے برے اعمال کو بھی اور اس کے منطقی نتائج یعنی جزا سزا کو دیکھ لے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہم صلی علی محمد۔ اللہ بڑی اچھی تلاوت کی آپ نے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر حسن۔ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روی عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام فقال لی یا فاطمة انی لا اجد فی بدنی ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتي من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به وصرت أنظر إليه وإذ وجهه يتلال في ليلة تمامه وكماله اللہم صلی علی محمد۔
وبه وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع لو كانه البدر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. لا محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل. قال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهما الحسين تحت هذا الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة عليها السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن عليه السلام قد أقبل. فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك نائمة تحت هذا الكساء. فأقبلوا عليه السلام نحو الكساء. فقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء. فقلت أقبلت نحو الكساء. فقلت السلام عليك يا أبتاه. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة فلما تملنا جميعا تحت الكساء قال الله أعلم يا ملائكتي وسكان سماواتي
وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم آل بيت النبوة ومعادن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. إن الله عز وجل يقرؤك السلام يخصك بالتحية والإكرام يقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرة ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تعذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء فقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحببينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا ورب الكعبة. فقال رسول اللهم صل على محمد. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم هموم إلا وفرج الله همه. آمين. ولا مغموم إلا وكشف الله غمه. آمين. ولا
ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا وفي الدنيا والآخرة آخرتي ورب الكعبة صلوات محمد وآل محمد. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. ماشاء اللہ. چلو، اس سے پہلے کہ میں سلام عقیدت کے لیے اپنے اگلے بھائی حسنین بھائی کو دعوت کلام دوں، دو چار اشعار بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہوں. دین نبی کی زینت زینب کا نام ہے. دین نبی کی زینت زینب کا نام ہے، اور اس عظیم نام پہ میرا سلام ہے. اور اس عظیم نام پہ میرا سلام ہے، وہ جس نے سرخ رو کیا پھر مقصد حسین. وہ جس نے سرخ رو کیا پھر مقصد حسین، خطبوں میں جس کے عزم حسینی پیام ہے. خطبوں میں جس کے عزم حسینی پیام ہے. قربانیوں سے تیری اسلام بچ گیا، قربانیوں سے تیری اسلام بچ گیا. ولیوں کے جیسا اعلیٰ تیرا مقام ہے، ولیوں کے جیسا اعلیٰ تیرا مقام ہے. اور جس مجلس حسین کو تو نے کیا بپا، جس مجلس حسین کو تو نے کیا بپا، سارے جہاں میں اب تک وہ ذکر عام ہے. سارے جہاں میں اب تک وہ ذکر عام ہے. تو ہی غم حسین کی بے شک ہے پاسباں، عرض و تمام جاری درود و سلام ہے. عرض و تمام جاری درود و سلام ہے. اور مکتا ہے دلشاد حشر میں تو شفاعت ملے اسے، دلشاد حشر میں تو شفاعت ملے اسے. آل نبی کا ہر دم بس جو غلام ہے. صلوات بر محمد والے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اب میں درخواست کروں گا اپنے بھائی حسنین نقوی صاحب سے آئیں اور السلام عقیدت پیش کریں. السلام علیکم. مولانا صاحب کی اجازت سے 4 مصروں سے آغاز کروں. بسم اللہ حسین بھائی، بسم اللہ. راہ خدا میں جب بھی چلا ہوں خودی کے ساتھ، راہ خدا میں جب بھی چلا ہوں خودی کے ساتھ، محسوس یہ ہوا کہ چلا ہوں علی کے محسوس یہ ہوا کہ چلا ہوں علی کے ساتھ. ممکن نہیں بغیر علی کے نبی ملے، ممکن نہیں بغیر علی کے نبی ملے. ہر قدم پہ جب کہ علی تھے نبی کے ساتھ، خدا میں جب بھی. بہت شکریہ. جناب حضرت عباس کے حال کا ایک سلام پیش خدمت ہے. سلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. 5 اماموں کا بڑھا بن کے سہارا عباس، 5 اماموں کا رہا بن کے سہارا عباس. مصحف پنج تنے پاک کا تارا عباس، مصحف پنج تنے
پاک کا تارا عباس، فاطمہ زہرا کا بیٹا بنی ہاشم کا قمر، فاطمہ زہرا کا اللهم صل على بیٹا آل محمد. بنی ہاشم کا قمر، 14 معصوموں کی ہے آنکھ کا تارا عباس، سبحان اللہ 14 معصوموں کی ہے آنکھ کا تارا عباس، کوئی کیا سمجھے اسے جس کو کہے آل نبی، کوئی کیا سمجھے اسے جس کو کہے آل نبی، ہم ہے غم خوار زمانے کے ہمارا عباس، ہم ہے غم خوار زمانے کے ہمارا غم خوار، خود ہی مشقیزے میں عباس کے آ جاتی فرات، خود ہی مشقیزے میں عباس کے آ جاتی فرات، اس کو کر دیتے اگر ایک اشارہ کر دیتے اگر ایک اشارہ عباس، وہ تو کہیے نہ ملا اذن غازی کو، وہ تو کہیے نہ ملا اذن غازی کو، ورنہ کس جنگ میں افواج سے ہارا عباس، ورنہ کس جنگ میں افواج سے ہارا عباس، دیکھے مشقیزہ سکی نا سے کہا سرور نے، دیکھے مشقیزہ سکی نا سے کہا سرور نے، لوٹ کے رن سے نہ آئے گا تمہارا عباس، لوٹ کے رن سے نہ آئے گا تمہارا عباس، حسرت و یاس سے تپ تھے حرم اور حسین، حسرت و یاس سے تپ تھے حرم اور حسین، لے کے مشقیزہ جو میں داں کو سدھارا عباس، لے کے مشقیزہ جو میں داں کو سدھارا عباس، رکھ کے سرزانو پہ عباس کے کہتے تھے حسین، رکھ کے سرزانو پہ عباس کا کہتے تھے حسین، ساتھ غربت میں نہ یوں چھوڑو خدا را عباس، ساتھ غربت میں نہ یوں چھوڑو خدا را عباس، سربرہنا جو حرم تھے تو سرے نو کے سنا، سربرہنا جو حرم تھے تو سرے نو کے سنا، دیکھتا کیسے بھلا شرم کا مارا عباس، دیکھتا کیسے بھلا شرم کا مارا عباس، اور مقطع سے پہلے کا شعر ہے کہ چادریں چھیننے پہ یاد آیا ہر ایک بی بی کو، چادریں چھیننے پہ یاد آیا ہر ایک بی بی کو، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا عباس، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا عباس، سبت جعفر ہو عزادار کو کیوں حشر کی فکر، سبت جعفر ہو عزادار کو کیوں حشر کی فکر، ہوگا وہاں پہلے سے موجود ہمارا عباس، ہوگا وہاں پہلے سے موجود ہمارا عباس،
पांच इमामों का रहा बन के सहारा अब्बास, मुसफ़े पंजतने पाक का तारा अब्बास। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह اللهم صل على محمد وآل محمد. اب ہمارے سلطان صاحب دعا کروائیں گے. سلطان بھائی جناب رفت سلطان صاحب سے درخواست ہے کہ آئیں اور دعا فرمائیں. رفت سلطان صاحب. اللهم صل على محمد صلی علی محمد وعلی محمد. شاید بھائی آپ نے فاتحہ بھی پڑھوانی تھی. جی اس کے بعد میرا خیال ہے رفت سلطان صاحب سے اگر زحمت نہ ہو تو عباس صاحب سے ڈاکٹر عباس صاحب سے. جی بالکل. میں اس دوران فاتحہ کی درخواست کروں گا. میرے پاس جو نام ہے آج کی مجلس کے بانی ہیں ہمارے محترم ڈاکٹر عباس حیدر زیدی صاحب، اور ان کے جو مرحومین ہیں وہ جناب ان کا فہرست جو میرے پاس ہے ان میں سب سے پہلے سید راحیل حیدر ابن سید محمد ہاشم زیدی صاحب، سید حبیب حیدر زیدی ابن سید اسناد حسین، مرحومہ صدر النساء زیدی بنت سید علی ظفر زیدی، سید محمد ہاشم زیدی ابن سید آل محمد زیدی، ان کے مرحومین، دیگر مرحومین اور اپنے تمام مرحومین کے لیے ایک سورۃ فاتحہ کی درخواست. بسم اللہ بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل. میری درخواست ہے ڈاکٹر عباس زیدی صاحب سے کہ اگر ممکن ہو تو سلام کی چند اشعار. جی بسم اللہ. ڈاکٹر عباس زیدی صاحب. میں تو بالکل بھی اگر ممکن. اچھا مجھے ایک چند ایک درود کا سہارا دیں. حسنین بھائی اتنا اچھا پڑھ چکے ہیں تو اب میں کیا عرض کروں. بسم اللہ. بار دیگر نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولا عباس کے حوالے سے ایک اسلام کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں. بسم اللہ. کہ ہو گئے شان قلم مشک بچائی نہ گئی. ہو گئے شان قلم مشک بچائی نہ گئی. پیاس سقے سے سکینہ کی بجھائے نہ گئی. او جانے کیا کہہ گیا بھائی سے علمدار جری. جانے کیا کہہ گیا بھائی سے علمدار جری. لاش عباس کی سرور سے اٹھائی نہ گئی. لاش عباس کی سرور سے بجھائی نہ گئی.
ہائے ہو گئے شام ہائے علم اور لاش اکبری پہ یہ لیلا نے کہا رو رو کر، لاش اکبری پہ یہ لیلا نے کہا رو رو کر، ہائے قسمت تیری شادی کی رچائی نہ گئی، اور لاش اندھیرے کی، لاش اندھیرے سکینہ کی تھی محتاج کفن، لاش اندھیرے سکینہ کی تھی محتاج کفن، شمع تک شام کے زندان میں جلائی نہ گئی۔ آخری شعر بس پیش کرتا ہوں جزاک اللہ۔ کہ کربلا سے ہے بہت دور سکینہ کا مزار، ارے کربلا سے ہے بہت دور سکینہ کا مزار، آج تک باپ سے بیٹی کی جدائی نہ گئی، آج تک باپ سے بیٹی کی جدائی نہ گئی، محمد وآل محمد اللہم صلی صلی علی اللہ محمد۔ جزاک اللہ بہت خوب ماشاء اللہ۔ میرا خیال ہے مولانا تشریف لا چکے ہیں، ہم جی جی۔ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور دعا پڑھائیں، اور اس کے بعد خطاب سے نوازیں۔ محترم جناب ریحان حیدر زیدی صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف پر محمد وآل محمد رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ صلی اللہ علیہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مزکی نفوسنا، مولانا و مقتدانا ابو القاسم المصطفیٰ محمد محمد وآل محمد، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیبلغ الحاضر من امتی الغائبہ
منهم بکرامت ابنتی هذه فإنها شبیہۃ جدتها خدیجۃ الکبریٰ. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میں دعا گو ہوں آپ سبھی حضرات کے لیے، خداوند عالم آپ حضرات کی اس عبادت کو قبول فرمائے، اور پروردگار جس مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے. آل محمد کے صدقے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار اس سال کو سال تعمیر جنت البقیع قرار فرمائے. آل محمد کے صدقے میں بالخصوص شہزادی دو عالم جناب زینب سلام اللہ علیہا کے صدقے میں دعا کرتا ہوں پروردگار مرحومین کے اوپر رحمت اور برکت نازل فرما. میرے معبود یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سبھی کو ان کے غلاموں میں شمار فرما. مل جل کر ایک درود پڑھنے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، چونکہ شب جمعہ کی مجلس ہے اور ہمیشہ جیسا میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس بار میرا موضوع کا انتخاب اس لیے یہ ہوا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ 15 رجب المرجب پر بنائے روایت شہادت جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے. جیسا کہ بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ نیمہ رجب میں شہزادی سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ ہے، تو اس کے لحاظ سے جیسا مولانا نجم الحسن صاحب قبلہ نے لکھا اور دوسرے بر صغیر میں جو کچھ کتابیں ہیں اس میں بعض روایت کی بنیاد پر 15 رجب شہزادی کی شہادت. تو میں نے سوچا کہ یہ اس ہفتے کا پروگرام شہزادی کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی فضیلتوں کی جہاں تک بات ہے اور آپ کی شخصیت کے بارے میں جو بات ہے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک مقولہ سمجھ لیجئے یا عرب لوگوں کا نتیجہ سمجھ لیجئے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اوپر اتنی کتابیں لکھی ہیں مورخین نے، اور اتنی کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ کتابیں ختم ہو سکتی ہیں لیکن شہزادی کی فضیلتیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے جس وقت آپ کی ولادت بسعادت ہوئی ہے شہزادی کی 5 جمادی الاول، اور بعض افراد کہتے ہیں کہ 1 شعبان معظم، لیکن ہمارے یہاں اردو زبان میں 5 جمادی الاول تاریخ ہے آپ کی ولادت کی 6 ہجری، اور بعض عرب کے نزدیک جو ہے وہ 1 شعبان معظم ہے شہزادی کی ولادت کی تاریخ. شہزادی سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت کے موقع پر جس وقت یہ دختر نیک رحمت بن کر کے آغوش عصمت و طہارت میں آئیں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے گلستان زہرا میں کوئی کلی کھلی ہو اور زہرا اسے دیکھ کے مسرور ہو رہی. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی آغوش میں جب یہ آئیں تو مولا کائنات کی خدمت میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جناب زینب کو دیا، اور جناب زینب کو جب آغوش علی بن ابی طالب میں دیا تو میرے مولا نے پوچھا فاطمہ یہ بتاؤ اس بچی کا نام کیا رکھا ہے؟ تو شہزادی ارشاد فرماتی ہیں کہ یا علی میں آپ پہ سبقت حاصل نہیں کر سکتی ہوں، آپ اس کا نام رکھیے. اب یہ اس میں ایک درس بھی ہے، اس کے اندر ایک تربیت بھی ہے، اس کے اندر ایک گھر کا ماحول بھی ہے کہ خاتون گھر جو ہیں، جو گھر میں رہنے والی خواتین ہیں، وہ اپنے شوہر کے احترام میں کس حد تک جا سکتی ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا جب مولا کائنات سے بات کہی گئی تو آواز دیا یا زہرا میں بھی پیغمبر اسلام پر سبقت حاصل نہیں کر سکتا. تو لہذا شہزادی سلام اللہ علیہا یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہا کا نام بربنائے تاریخ نہ جناب فاطمہ نے رکھا اور نہ مولا کائنات نے رکھا. اتفاق کی بات یہ ہے کہ ولادت کے 3 دن کے بعد جو کہ پیغمبر اسلام
ولادت کے بعد 3 دن کے بعد والد خانہ زہرا ہوئے، چونکہ پیغمبر کی سیرت یہ تھی کہ جب آپ سفر پہ جاتے تھے تو آخر میں سب سے زہرا کے گھر پہ آتے تھے، اور جب سفر سے پہلے سفر کر کے آتے تھے تو سب سے پہلے زہرا کے گھر پہ آتے تھے۔ تو یہاں ایک جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے کہ پیغمبر کی ابتدا بھی زہرا کا گھر ہے اور پیغمبر کی انتہا بھی زہرا کا گھر ہے، جو کہ پیغمبر کی سیرت میں ہے۔ اور پیغمبر نے باقاعدہ بربنائے روایات 6 مہینے یا 9 مہینے تک السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ یہ کہہ کر کے زہرا کے دروازے پر سلام کیا ہے، یعنی اصل اہل بیت نبوت اگر کوئی ہے تو وہ در زہرا ہے، معدن رسالت کوئی ہے تو وہ در زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ تشریف لائے، آپ کی آغوش میں اس عصمت و طہارت کی کڑی کو رکھا گیا۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا یا علی اس بچی کا نام کیا رکھا؟ اب میں یہاں سے آپ کی خدمت میں 1-2 روایات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یا علی آپ نے اس بچی کا نام کیا رکھا؟ تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ پہ سبقت حاصل نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس بچی کا نام آپ رکھیے۔ رسول اسلام نے جیسے ہی سنا آواز دیا یا علی میں بھی اپنے اللہ پہ سبقت حاصل نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے آپ اس سے اندازہ لگائیے، ایک ترتیب ہے۔ بلکہ کچھ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا حسین نے نام نہیں رکھا، جو کہ آقا حسین اس وقت چھوٹے تھے، کہا میں حسن پہ سبقت نہیں رکھ سکتا۔ حسن نے کہا میں اپنی اماں پہ سبقت حاصل نہیں کر سکتا۔ جیسے پیار میں کہتے ہیں بتاؤ اس بچے کا کیا نام رکھے، بچوں سے ہی کہہ دیتے ہیں بہت سے گھرانے میں۔ اگر یہ والا ماحول رہا ہوگا تو آقا حسین نے امام حسن کی عظمت بتائی، امام حسن نے زہرا کی عظمت بتائی، زہرا نے علی کی عظمت بتائی، علی نے محمد مصطفیٰ کی عظمت بتائی، اور محمد مصطفیٰ نے kha ہم بغیر خدا کی مرضی کے اس بچی کا نام نہیں رکھیں گے۔ لہذا اتنا کہہ ہی رہے تھے آپ، اتنے میں حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے۔ وَإِذَا بِجِبْرَائِيلَ يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اتنے میں حضرت جبرائیل آسمان سے نازل ہوئے۔ وَيَقُولُ لَهُ، اور پیغمبر سے کہنے لگے اللہ یخصک بالسلام، خداوند عالم تم پہ سلام مخصوص بھیجتا ہے۔ وَيَقُولُ لَكَ، اور آپ سے یہ کہتا ہے سَمِّ هَذَا الْمَوْلُودَ بِاسْمِ زینب، اس مولود بچے کا نام زینب رکھو۔ لہذا جبرائیل پیغام لے کر کے آئے اس بچے کا نام زینب رکھا جائے۔ فقد كتبناه لها فی اللوح المحفوظ، جب یہ کہا کہ اس بچے کا، اس مولود کا نام زینب رکھو تو جبرائیل نے ایک جملہ اور کہا فقد كتبناه، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کا نام لکھ دیا ہے لوح محفوظ پر۔ یعنی لوح محفوظ سے جبرائیل کے ذریعے حکم پروردگار آیا ہے کہ اس بچے کا نام زینب رکھا جائے۔ عزیزان گرامی زینب نام رکھا گیا میری شہزادی کا۔ پھر اس کے بعد کمال یہ دیکھیں پیغمبر اسلام کا، جب زینب نام رکھ دیا گیا تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں جو میں نے سرنامے کلام قرار دیا ہے، ثم قال رسول اللہ، اس کے بعد رسول خدا نے ارشاد فرمایا لِيَبْلُغَ الْحَاضِرُ مِنْ أُمَّتِي الْغَائِبَ مِنْهُمْ بِكَرَامَةِ ابْنَتِي هَٰذِهِ، جو یہاں حاضر ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ میری امت میں سے جو یہاں غائب ہے اس تک یہ پیغام پہنچا دے کہ یہ میری بیٹی بڑی کرامت والی ہے، یہ میری بیٹی بڑی کرامت والی ہے۔ عزیزان گرامی حسن اور حسین کو کہا یہ میرے بیٹے ہیں، زینب کو کہا یہ میری بیٹی ہے، تو زینب رسالت کی بیٹی ہے۔ عزیزان گرامی ملاحظہ فرمائیے۔ ماشاءاللہ، اللہم جناب زینب سلام اللہ علیہا کا نام رکھا گیا اور یہ کہا کہ جو یہاں حاضر ہے وہ غائبین تک پہنچا دے کہ یہ میری بیٹی بڑی کرامت والی بیٹی ہے۔
یہ میری بیٹی بڑی عظیم بیٹی ہے. پھر اس کے بعد جو جملہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. پھر پیغمبر نے آواز دیا شہزادی جناب زینب کی ولادت باسعادت پر نام رکھتے وقت فَإِنَّهَا. دیکھیے یہ جملہ میں ایک فرد جتنے بھی مومنین ہمارے ساتھ میں جوائن ہیں یہاں شریک ہیں مجلس میں ایک جملے پہ توجہ چاہ رہا ہوں. اور میں یہ خصائص زینبیہ جو نعمت اللہ جزائری صاحب نے لکھی ہے ان کے حوالے دیے ہیں ان کی طرف سے آپ کی خدمت میں کتاب سے اس بات کو پیش کر رہا ہوں. فَإِنَّهَا. پیغمبر نے ارشاد فرمایا سن لو اے لوگو سن لو. اگر اصحاب ہیں ساتھ تو اے صاحب تم سن لو, اگر وہاں چاہنے والے ہیں تو اے چاہنے والوں تم سن لو. فَإِنَّهَا شَبِيهَةُ جدتها خدیجۃ الکبریٰ. یہ میری بیٹی زینب اپنی نانی خدیجۃ الکبریٰ کے مشابہ ہے, یعنی خدیجۃ الکبریٰ جیسی ہے. اب پیغمبر نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو خدیجۃ الکبریٰ سے شباہت دی ہے. اب آپ ملاحظہ فرمائیے جانے گرامی, جبرائیل اللہ کی جانب سے آئے, لوہے محفوظ پر نام لکھا ہوا تھا اور اللہ کے نزدیک اتنی عزیز تھیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ اللہ نے اپنے عرش کو لوہے محفوظ پر خمسط آل ابا پنجتن پاک کے ناموں کے ذریعے سے مزین فرمایا تھا عرش کو. یعنی عرش معلیٰ پر لوہے محفوظ پر یہ 5 ناموں سے زینت دی گئی تھی. پہلا نام تھا محمد مصطفیٰ کا, محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے عرش سجایا گیا. دوسرا نام تھا علی مرتضیٰ کا, علی مرتضیٰ کے ذریعے سے عرش کو سجایا گیا. تیسرا نام تھا فاطمۃ الزہرا کا, شہزادی کے نام سے عرش پر لوہے محفوظ کو سجایا گیا. چوتھا نام تھا, توجہ چاہ رہا ہوں, امام حسن مجتبیٰ کا, امام حسن مجتبیٰ کے ذریعے سے عرش کو زینت دی گئی تھی. پانچواں نام تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا, امام حسین کے ذریعے سے عرش معلیٰ کو زینت دی گئی تھی. یعنی لوہے محفوظ پر یہ 5 نام تھے, اس جگہ رکھے گئے تھے لوہے محفوظ کے اوپر یہ 5 نام, ان کے ذریعے سے زینت دی گئی. ایک چیز اور آپ کی خدمت میں بتا دوں, عرش معلیٰ پر صرف یہ 5 ہی نام نہیں تھے, بلکہ جب قرآن نازل ہوا تھا دفعتاً واحدہ ایک مرتبہ میں, تو اسی عرش معلیٰ پر لوہے محفوظ پہ رکھا گیا تھا قرآن. تو پنجتن پاک کا نام بھی وہاں تھا, قرآن مجید بھی وہاں رکھا ہوا تھا, اور زینب سلام اللہ علیہا کا نام کہاں سے آیا؟ لوہے محفوظ سے آیا. کس کے ذریعے آیا؟ جبرائیل کے ذریعے آیا. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے, جہاں پنجتن پاک کا نام تھا, جہاں قرآن مجید رکھا ہوا تھا, وہیں میری شہزادی جناب زینب کا نام بھی منسوب ہوا یعنی اب میں جملہ کہہ سکتا ہوں فن خطابت میں آ کر کے, یعنی مرحلے تنزیل میں لفظ کا ذمہ دار ہوں ذانی گرامی, مرحلے تنزیل قرآن میں زینب کا نام قرآن کے برابر ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, جہاں قرآن کو رکھا گیا وہیں زینب کے نام کو رکھا گیا ہے. اور ایک مشابہت اور ہے ذانی گرامی, قرآن دفعتاً واحدہ لوہے محفوظ پہ آیا اور تھوڑا تھوڑا کر کے قلب پیغمبر پہ آیا, اس لیے کہ کتاب ایک ساتھ نازل نہیں ہوتی ہے, نہ لکھی جاتی ہے, تھوڑی تھوڑی کر کے آتی ہے. تو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جیسے عمل کرتے جاتے تھے, قرآن کی آیت تصدیق کرتی جاتی تھی. آل محمد نے عبادت کی تو عبادت والی آیتیں آئیں, آل محمد نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تو انگوٹھی والی آیت آ گئی. توجہ چاہ رہا ہوں, جب مودت اور محبت کا تذکرہ آیا تو آیت مودت اور محبت آ گئی. تو آیت آل محمد کے نزول کے ساتھ ساتھ, توجہ چاہ رہا ہوں, آل محمد کے اعمال کے عبادت کے ساتھ ساتھ آیتیں آ رہی تھی.
جس طریقے سے آیتیں آ رہی تھی اسی طریقے سے جب آل محمد کے یہاں زینب والی خوشی آئی ہے تو جو انزال کی کیفیت تھی، نزول کی قرآن کی آیتوں کی کیفیت تھی، اسی طریقے سے شہزادی زینب کا نام بھی نازل ہوا محمد مصطفیٰ کے قلب مطہر پر، اس کا نام زینب رکھ دو۔ یا آیت قرآنیہ نازل ہو رہی تھی پیغمبر کے قلب پر، یا زینب کا نام نازل ہوا ہے قلب پیغمبر پر۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ یعنی اللہ کے نزدیک حضرت زینب سلام اللہ علیہا اتنی معزز تھی، اتنی عزیز تھی کہ اللہ نے پنجتن پاک کے ساتھ ان کا نام رکھا۔ خداوند عالم نے شہزادی جناب زینب کو اتنا بڑا مرتبہ رکھا۔ اب آئیے میں آپ کی خدمت میں اس روایت کو ذرا سا آگے بڑھاؤں، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں یہاں پر۔ پہلی بات، پیغمبر نے کہا فَإِنَّهَا شَبِيهَةُ جَدَّتِهَا خَدِیجَۃَ الْکُبریٰ، کہ یہ میری بیٹی زینب اپنی نانی خدیجۃ الکبریٰ سے مشابہ ہے۔ آدمی جب کسی چیز کی شباہت دیتا ہے تو شباہت میں بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ میں فرض کر لیجئے آپ حضرات کے سامنے اتنے مومنین تشریف فرما ہیں، ان مومنین میں سے کوئی مرثیہ پڑھتا ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہے، کچھ سلام پڑھتے ہیں، ہمارے غضنفر بھائی قطعے سے شروع کرتے ہیں، کچھ لوگ نظامت کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ زیارت پڑھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ میں اتنے بڑے مجمع کے اندر ماشاءاللہ جتنے مومنین مجھے سن رہے ہیں، میں کہنے لگوں کہ فرض کے لیے زید جو ہے فلاں شخص کی طرح زیارت پڑھتا ہے، تو کوئی تو مشابہت ایسی ہوگی جو میں نے زید کی نسبت کسی کی طرف دی ہے، یا زید فلاں صاحب کی طرح سلام پڑھتا ہے تو کوئی تو مناسبت ہوگی، یا تو سلام اچھا پڑھتا ہے، یا آواز اچھی ہوگی، یا دیکھنے میں اچھے ہوں گے، یا مرثیہ پڑھنے میں اچھے ہوں گے۔ یعنی جو 12-14 شباہتیں ہوتی ہیں، جو قاعدہ شباہت ہے، ان میں سے کوئی نہ کوئی شباہت ضرور پائی جائے گی۔ تو پیغمبر نے خدیجۃ الکبریٰ سے زینب کو شباہت دی ہے، یہ میری بیٹی زینب کبریٰ شبیہ ہے اپنی نانی ہے، یعنی خدیجۃ الکبریٰ سے شباہت رکھتی ہیں۔ اب عزیزان گرامی ملاحظہ فرمائیے، پیغمبر کی ایک بات اور ہے غضنفر بھائی، میں آپ کو دیکھ پا رہا ہوں اس وقت جملہ کہنا چاہتا ہوں، بڑا لطیف ہے کہ پیغمبر کے یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو بربنائے تاریخ یا تو 9 بیویاں ہیں یا 11 بیویاں ہیں، جیسے کہ روایات ملتی ہیں اور تاریخ ہمیں لکھتی ہے۔ ہم چلیے 11 کو نہ مان کے کم سے کم 9 بیویوں کو تو مان لیں کہ پیغمبر کی 9 بیویاں ہیں۔ پیغمبر نے اپنی بیویوں میں زینب کی شباہت صرف خدیجہ سے دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھیے آپ میرے ساتھ رہیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی زینب سلام اللہ علیہا کی شباہت صرف خدیجۃ الکبریٰ سے دی ہے، کسی اور سے نہیں دی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے ایک جملہ کہنے کا کہ پیغمبر کی ساری بیویاں ایک طرف، توجہ چاہ رہا ہوں، پیغمبر نے اپنی بیویوں میں صرف خدیجۃ الکبریٰ سے شباہت دی ہے، یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہا جناب خدیجۃ الکبریٰ کے علاوہ ساری بیویوں سے افضل ہے۔ آپ کی یہ بیٹی شباہت میں پیغمبر کی بیویوں سے افضل ہے، پیغمبر نے خدیجۃ الکبریٰ کی شباہت دی ہے اور آپ نے شباہت دی تو جناب خدیجہ کی کیسی بات ہے؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا قریش کی خواتین میں سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ خوبصورت، تاریخ بتاتی اجمل النساء فی قریش، سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ عقل مند تھی۔ پیغمبر کہتے ہیں میری بیٹی زینب خدیجہ سے مشابہ ہے، یعنی کم سے کم عقل میں اور خوبصورتی میں میری یہ زینب، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ خدیجہ سلام اللہ علیہا جیسی ہے۔ دوسری بات شباہت کی ملاحظہ فرمائیے زیان گرامی، جناب زینب کے اگر میں صرف نام پہ گفتگو کرتا تو 2-3 مجلسیں ہو جاتی۔ چلیے میں شباہت پہ آج بحث کر لیتا ہوں، پھر کبھی مجھے موقع ملے گا تو میں آپ حضرات کی خدمت میں جاؤں گا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا نفس اور اپنا مال رسول پر فدا کیا ہے۔ دوسری صفت ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی، اپنے نفس کو اور اپنے مال کو رسول اللہ پر فدا کیا اور اسلام پر فدا کیا۔
पैगंबर कह रहे हैं मेरी ये बेटी खदीजतुल कुबरा से मुशाबे है, खदीजतुल कुबरा से मुशाबे। मैं इससे आगे नहीं पढ़ूंगा जाने गिरामी, आपको माशाल्लाह पहुंच गया वहां तक। यानी जिस तरह से खदीजतुल कुबरा ने अपने नफ्स को और अपने माल को पैगंबर के ऊपर और इस्लाम के ऊपर खर्च किया है और कुर्बान किया है, इसी तरीके से ज़ैनब ने अपने आप को, अपने माल को, अपनी औलाद को इस्लाम की खातिर हुसैन के ऊपर कुर्बान किया है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तीसरी शबाहत जनाबे, तीसरी शबाहत जनाबे खदीजतुल कुबरा ने तरीके इस्लाम में, इस्लाम के रास्ते में रसूल की मदद फरमाई है। अब आप कहते हैं मेरी बेटी खदीजतुल कुबरा से मुशाबे है, यानी ज़ैनब ने भी तरीके इस्लाम में हुसैन की मदद फरमाई है। यानी जिस तरह से खदीजा मदद करती थी उसी तरीके से ज़ैनब ने मदद की है। जनाबे खदीजतुल कुबरा ने सारा माल नुसरत दीन में लुटाया, इसी तरीके से ज़ैनब ने सारा माल नुसरत दीन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर लुटाया। और तवज्जो चाह रहा हूं मैं, आखिरी सिफत आपकी खिदमत में पेश करके एक बात करके रब्त मसाइब देने जाऊंगा। खदीजतुल कुबरा हमेशा रसूल के साथ खड़ी रही, जब से रसूल के पास आई हमेशा रसूल के लम्हे के लिए नहीं छोड़ा। इसी तरह से चूंकि ये मेरी बेटी मुशाबे खदीजतुल कुबरा है, ज़ैनब भी हमेशा हुसैन के साथ खड़ी रही, एक लम्हे के लिए हुसैन को नहीं छोड़ा। और अजीजाने गिरामी, एक लम्हे के लिए जरा मेरे साथ में आ जाइए। मैं आखिरी बात आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं। जब कुफ्फारे मक्का ने रसूल को सताया तो जनाबे खदीजतुल कुबरा अमीरुल मोमिनीन के साथ गारे हरा तक रसूल की मदद करने के लिए गईं। देखिए मुशाबिहत, देखिए जाने गिरामी, मुशाबिहत देखिए। जब कुफ्फारे मक्का ने रसूल को सताया तो खदीजतुल कुबरा अमीरुल मोमिनीन के साथ गारे हरा तक रसूल की मदद करने के लिए गईं। ये मेरी बेटी ज़ैनब खदीजतुल कुबरा से मुशाबे है। जब मदीने वालों ने हुसैन को सताया तो जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने भाई अब्बास के साथ हुसैन की मदद करने के लिए करबला तक साथ गईं। मुलाहिदा फरमाइए, जरा तशबीह देखिए आप, जरा मुलाहिदा फरमाइए। जिस तरीके से जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हमेशा रसूल के साथ खड़ी रही, उसी तरीके से जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तरीके इस्लाम में इमाम हुसैन के साथ में खड़ी रही। अब शहजादी को कहते सानिए ज़हरा। इतने वक्त मेरे पास अब नहीं बचा कि मैं आपकी खिदमत में तफसील से बातों को पेश करूं, बस एक लफ्ज कह के मजलिस को खत्म करना चाहता हूं। ये ज़ैनब है सलामुल्लाह अलैहा और इन्हीं के बरादर अजीज आका अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। लेकिन चूंकि जनाबे ज़ैनब के 52 अलकाब उलमा ने लिखे, उन 52 अलकाब में एक लकब है सानिए ज़हरा। ठीक है, कितनी मुशाबे है। अच्छा, जब आप सानिए ज़हरा हैं तो सारे सिफात ज़हरा के आपके अंदर आने चाहिए। कोई मरहले में, हर मरहले में जब सानिए ज़हरा तो सारे सिफात ज़हरा के आपके अंदर आने चाहिए। तो अज़ीज़ाने गिरामी, बस एक सिफत पढ़ के बात को जरा खत्म कर दूं। अगर माँ उम्मो अबीहा कहलाई, तवज्जो चाह रहा हूं, अगर माँ उम्मे अबीहा कहलाई, पैगंबर ने कहा फातिमा तो उम्मो अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ है, तो पैगंबर ने ज़ैनब के लिए भी कहा ज़ैनबो ज़ीनतो अबीहा, ज़ैनब अपने बाप की जीनत है। माँ अपने बाप की माँ बनी और बेटी अपने बाप की जीनत बनी। वो भी बाप के लिए ठंडक थी, ये भी अपने बाप की जीनत थी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। ये मनसब है मेरी शहजादी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, वो उम्मे अबीहा कहलाई। ये ज़ैनब ज़ीनतो अबीहा कहलाई। लेकिन वाह मेरी शहजादी, जब आखिरी मरहले में मौला गाजी अब्बास आए हैं, क्योंकि कथा शुरू हुआ था गाजी अब्बास के एतबार से गजनफर साहब ने पढ़ा, तो मेरा दिल भी चाहता है कि मैं वो जुमले आपकी खिदमत में पढ़ दूं। इसलिए कि अज़ादारों, आप तक आवाज आ रही ना मेरी?
जी साफ आ रही जी जी बिल्कुल जी अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहजादी जनाब ज़ैनब और जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम, ये दो शख्सियतें इतनी अजीम हैं कि जिस वक्त जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम असर आशूर शहजादी की खिदमत में आए हैं और कहा मैं पानी के बंदोबस्त के लिए जा रहा हूँ, बच्चे भूख प्यास से निढाल हो रहे हैं, तो जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा बकी का रुख किया, आवाज़ दी अम्मा अब मुझे तेरी वसीयत याद आ गई। भाई इतना कहना था, जनाब अब्बास ने कहा शहजादी, मेरी शहजादी फातिमा ज़हरा की क्या वसीयत थी? कहा जब मैं बहुत छोटी थी और अम्मा दरबार खिलाफत से वापस आ रही थी तो मेरी माँ रोते रोते मेरे करीब पहुंची। मैंने पूछा था अम्मा रोने का सबब क्या है, क्या तेरा हक तुझे नहीं मिला इसलिए रोती हो? तो मैंने पूछा तो माँ कुछ ना बोली। जब मैंने माँ को उसके हक का वास्ता दिया तो एक मर्तबा ज़हरा ने आवाज दिया, बेटी मैं हक के लिए नहीं रो रही हूँ, रोना इस बात का है मैं जो दरबार के हालात देख के आ रही हूँ, मुझे यकीन है तेरे सर से चादर छीनी जाएगी, तेरे बाजुओं में रसन बंधेगी। इतना कहना था। बस अज़ादारो गाजी अब्बास कहते हैं शहजादी फिर आपने क्या कहा? कहा मैं उस वक्त तो खामोश हो गई और मैं सोचा करती थी मेरी माँ का कहना कुरान की आयत के बराबर है, लेकिन है भैया गाजी 26 हिजरी में जब तू पैदा हुआ और नौजवानी की मंजिलों तूने तय की है तो मैं ये सोचा करती थी जिसका बाप जैसा भाई मौजूद हो उसकी चादर कौन छीन सकता है, उसके बाजुओं में रसन कौन बांध सकता है। लेकिन भैया मुझे यकीन हो गया तेरी शहादत के बाद मेरे सर से चादर छीनी जाएगी, मेरे बाजुओं में रसन बांधी जाएगी। वही हुआ। नहरे फरात पर जब आका पहुंचे और मेरा मौला गाजी अब्बास वापस आ रहा था, एक शकीन ऐसा वार किया कि दाहिना बाजू कलम हो गया, थोड़ा सा और आगे बढ़े के बायां बाजू कलम हो गया। गाजी गाजी अपनी कुर्बानी किस तरीके से पेश कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े, ये देखना चाहते थे कि खेमा कितनी दूर है। अब जो सर को ऊपर उठाया, एक शकी ने गुर्जे आहनी मौला अब्बास के सर पे ऐसा मारा, सर बीच में से शिगाफ हुआ। किसी ने पूछा था मेरे मौला से, मौला अमीरुल मोमिनीन के बारे में, कि जब उनके जरबत लगी तो सर कैसे शिगाफ हुआ? अज़ादारों मेरे मौला ने आवाज दिया था जैसे कुरान को बीच से खोल लिया जाए। मैं कहूंगा ए रावी सिर्फ मेरे आका अली का सर ही शिगाफ न हुआ, जिस तरह से अली का सर शिगाफ हुआ, चौके अली भी मिस्र जो कि अब्बास भी मिस्र अली थे। जैसी शहादत अली इब्न अबी तालिब को सर के ऊपर गुर्ज लगने, सर के ऊपर तलवार लगने से हुई, जरबत लगने से हुई, वैसी शहादत मेरे मौला अब्बास की हुई, गुर्ज आनी अब्बास के लगा। बस अब्बास से संभला न गया। एक मर्तबा सादारो मौला अब्बास ने आवाज दिया सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, आका मेरा सलाम कबूल कीजिए। मैं पूरे मसाइब तो नहीं पढ़ सकता ना, क्योंकि मुझे ज़ैनब अब्बास का एक जुमला आखिर में लाके आपकी खिदमत में पेश करना है। अज़ादारो जैसे ही जनाब ज़ैनब ने ये सुना मेरा भैया मेरा माजाया मारा गया, फिर मदीने का रुख करके आवाज दिया अम्मा तेरी बात का यकीन पहले भी था अब भी यकीन है, अब मेरे सर से चादर छीनी जाएगी। भाई इतना कहने के बाद बीबियों को आवाज दिया, बीबियों जरा मेरे करीब जमा हो। बीबियों शबे आशूर मैंने वादा किया था तुम्हारे सर की चादरों को कोई नहीं छीन सकता, मैं अपना वादा वापस लेती हूँ, मेरा भैया मारा गया, अब मैं तुम्हारी चादरों की जमानत नहीं ले सकती। हाय ज़ैनब अब्बास अल्लाह वलानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबुन यनक़लिबून मातम। जज़ाकल्लाह साहब, जज़ाकल्लाह। दरख्वास्त है जनाब डॉक्टर कमर आबदी साहब से आए और ज़ियारत कराएं। कमर आबदी साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मुतवज्जे ज़ियारत
زیارت پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں اپنی جانب سے، اپنے والدین و مومنین و مومنات کی جانب سے، حاضرین محفل کے مرحومین کی جانب سے، خصوصاً ڈاکٹر عباس حیدر زیدی صاحب کے مرحومین کی جانب سے، بالخصوص راحل حیدر مرحوم و مغفور جنت مکانی کی طرف سے زیارت پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں. خود بتا شہزادی زینب کے سے شروع کریں گے مختصراً. السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، السلام علیکی یا بنت نبی اللہ، السلام علیکی یا بنت محمد المصطفیٰ، السلام علیکی یا بنت ولی اللہ، السلام علیکی یا بنت علی المرتضی سیدۃ الاوصیاء والصدیقین، السلام علیکی یا بنت فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکی یا اخت الحسن والحسین سید شباب اہل الجنت اجمعین، السلام علیکی ایتھا السیدۃ الزکیہ، السلام علیکی ایتھا الداعیۃ خفیہ، السلام علیکی ایتھا التقیۃ النقیہ، السلام علیکی ایتھا الراضیۃ المرضیہ، السلام علیکی ایتھا العالمۃ غیر معلمہ، السلام علیکی ایتھا الفہیمۃ غیر المفہمہ، السلام علیکی ایتھا المظلومہ، السلام علیکی ایتھا المحمومہ، السلام علیکی ایتھا المغمومہ، السلام علیکی ایتھا الصدیقہ، السلام علیکی ایتھا المکروبہ، السلام علیکی ایتھا المعصورہ، السلام علیکی ایتھا الصاحبۃ المصیبہ العظمی، السلام علیکی یا زینب الکبریٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین مع جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ والرسول، السلام علیک یا ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن حسین الشہید، السلام علیک ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیک ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعنت اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا مغیث الشیع والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیک وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیک یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب مل کے انشاءاللہ. اللہم ولیک الحجت ابن الحسن صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ فی کل ساعة وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تزقنا طوعا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اب میں
गुजारिश करूंगा हमारे मोहतरम आज के बानी डॉक्टर अब्बास हैदर ज़ैदी साहब से आएं और अपने कुछ कलमात से नवाजें। डॉक्टर अब्बास हैदर ज़ैदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हाजरीन जो इसमें मजलिस में शरीक हुए, और ख़ास तौर पे मैं डॉक्टर गज़नफ़र साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि हमें मतलब बग़ैर किसी ज़हमत के मतलब इतने मोमिनीन आ जाते हैं और उसके बाद मतलब इतनी खूबसूरत मजालिस सुनने को मिलती हैं। जो भी ज़ाकिरीन शुरू से जिन्होंने पढ़ा, डॉक्टर ज़हीर साहब, हसनैन भाई ने क्या खूबसूरत सलाम पेश किया, जनाब क़िबला हसन अख्तर साहब की हदीस किस्सा, और उसके बाद फिर मौलाना साहब का जिक्र, और सबसे बढ़ के दिलशाद भाई की निज़ामत बहुत खूबसूरत रही। और बस इस मजलिस का जो भी सवाब है, मेरे छोटे भाई राहील हैदर जो कि मेरी अहलिया के छोटे भाई थे, पिछले साल ऑल ऑफ अ सडन उनकी डेथ हुई, और अभी 9 महीने तकरीबन उनको हुए, पिछले रमज़ान में डेथ हुई थी। तो इस तमाम मजलिस का ज़िक्र शहादा मासूमीन का, मौला अब्बास और बीबी ज़ैनब का सवाब उसकी रूह को बख्शता हूँ अपने वालिदैन की रूह को, और आप तमाम मोमिनीन के मरहूमीन की अरवाह के लिए इस साले सवाब करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। इख्तिताम से पहले एक ज़रूरी ऐलान है। अगले जो हमारा शब जुमा का प्रोग्राम है वो जनाब वो है इमाम मूसा काज़िम की शहादत के मौजू पे। तो आप सब दोस्तों से, सब मोमिनीन से बहुत मुअद्दबाना गुजारिश है, इल्तमास है कि ज़रूर हाज़िर होइएगा और बीबी और जनाब को फुर्सत दीजिएगा। हमारे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है, तो उस सिलसिले में अगली मजलिस होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, खुश रहें। सब हाजरीन का एक दफ़ा फिर डॉक्टर साहब की तरफ से या आज के बानी की तरफ से, सब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहें और खुश। जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा। क्या कहने दिलशाद भाई, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खुदा हाफिज़।